رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں گے. اللهم صل علی نبینا. رمضان المبارک الحمدللہ رواں دواں ہے اور آج 9واں روزہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سارا رمضان نصیب فرمائے اور اس رمضان میں اللہ ہمیں ہر قسم کی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ رمضان المبارک میں دن کے روزے اور رات کی تراویحوں کے علاوہ 4 کام ایسے ہیں جو انسان کرے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. حدیث میں اس کی ترغیب موجود ہے. وہ 4 کام کون سے ہیں؟ 2 کام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور 2 بقایا رہ گئے تھے. پہلا کام کہ رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، اور مجھے اللہ سے امید ہے اور آپ بندوں کے لیے، آپ ساتھیوں کے لیے میرا اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ آپ نے تھوڑا بہت یقیناً کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا ہوگا اس عمل کے اندر. کیتا ہے نا جی؟ انشاءاللہ اللہ سب کا قبول فرمائے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی حدیث کی روح سے کہ دوسرا کام تھا استغفار کی کثرت کرنا، بخشش مانگنا، معافی مانگنا. امید ہے انشاءاللہ آپ نے وہ کام بھی کیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی بھی، میری بھی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ بخشش فرمائے. تیسرا کام اس کو میں مختصراً ذکر کروں گا کیونکہ جو میں نے موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت، تو اسی کی تناظر میں یہ چیزیں پھر آ جائیں گی، ان کی تھوڑی بہت وضاحت. لیکن مقصود ہے آپ کو وہ 2 کام بتانا کہ تیسرا کام وہ یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں رمضان کے مہینے میں اللہ سے جنت کا سوال کرے، جنت مانگتا رہے اللہ سے، اور پھر جنت بھی اس طرح مانگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ، فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو اور اللہ سے مانگو، الجنت، جنت جب تم اللہ سے مانگو تو صرف جنت نہ مانگو بلکہ جنت مانگتے ہوئے اللہ سے جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس کی طلب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ اور اوپر والی جنت ہے، جنت الفردوس. اور پھر فرمایا کہ اس جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے. بس یہ سب سے اوپر والی جنت ہے. اللہ سے وہ مانگو جو سب سے اعلیٰ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تیسرا کام ہے رمضان کے حوالے سے. اور چوتھا کام فرمایا، چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگو کہ مولا ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. جنت جسے مل گئی اور جہنم سے جو بچا لیا گیا. سورت آل عمران کا آخری سے پہلا رکوع اس بات پر شاہد اور گواہ ہے. قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، میں اللہ تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں اصل کامیاب یہی بندہ ہے. اس لیے
اللہ سے یہ دو چیزوں کا سوال بھی کریں. پہلے دو کام لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا کام استغفار کی کثرت، تیسرا کام اللہ سے جنت کی طلب، اور چوتھا کام جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ مولا ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور جہنم سے بچا لے. بھائیو تھوڑا سا بندہ غور کرے تو بندہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے. میں اور آپ جتنا بھی کوئی فنیر قسم کا تگڑا بندہ جوان ہو، 2 منٹ سے زیادہ اپنے ہاتھ پر انگارہ آگ کا نہیں رکھ سکے گا، نہیں رکھ سکے گا، جلے گا، مرے گا، روئے گا، چیخے گا. تو بھائیو ایک انگارہ 2 منٹ تک ہاتھ پہ رکھنا وہ برداشت نہیں ہوتا تو پورا سالم جسم جہنم کی آگ میں جلا جائے وہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ کہ یا اللہ جہنم سے ہمیں بچا. بہرحال ویسے یہ تو پچھلی جمعے کا تھوڑا سا ٹچ میں نے دے دیا، حدیث میں نے مکمل کر لی. آج 9واں روزہ ہے اور رمضان کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی روایت اور حدیث میں ہے کہ 30 شعبان کو اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا. اس میں رمضان کی باتیں کرتے کرتے میرے نبی نے فرمایا تھا اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار. رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے. حالانکہ رمضان پورا رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن پہلے 10 دن اتنی زیادہ رحمت ہوتی ہے، اتنی زیادہ رحمت ہوتی ہے کہ رحمت بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے سینے سے لگاتی ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کہاں بھاگا جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ رمضان تیرے پاس آیا، رحمت تیرے پاس آئی، تو کیوں اس سے دور بھاگ رہا ہے؟ اللہ کی رحمت بندے کے پیچھے بھاگتی ہے. اور جو بندہ بھی پہلے عشرے میں تھوڑی سی توجہ کرے، تھوڑی سی توجہ کرے، اللہ کی قسم ہے اللہ کی رحمت اس کا بیڑا پار کر دیتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن غفلت ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بادی الخیر اقبل اقبل، او خیر کو چاہنے والے، او بھلائی کے متلاشی، او اچھائی کو تلاش کرنے والے، اقبل بڑھ بڑھ، آگے بڑھ، اللہ کے راستے میں بڑھ. رمضان ہے، اس میں صرف روزہ رکھ کے یوں سمجھ لینا کہ میں نے پوری ذمہ داری ادا کر لی، نہ بھائی نہ. اقبل اور بڑھ، روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھ، ذکر کر، استغفار کر، کلمے کا وظیفہ کر، دیگر تلاوات کر، نوافل پڑھ، تہجد پڑھ، اٹھتا ویسے بھی ہے، اشراق پڑھ، چاشت پڑھ، ٹائم ہے تیرے پاس، نماز پہ پابندی با جماعت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ، پھر اس کے بعد جو نوافل ہے نماز کے ساتھ وہ پڑھ، بڑے اہتمام کر. کیوں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے یا بادی الخیر، اچھائی کو تلاش کرنے والے، اقبل اقبل، اور آگے بڑھ آگے بڑھ. پھر میرے نبی نے فرمایا یا بادی الشر، اے برائی کے ڈھونڈنے والے، اے برائی کو تلاش کرنے والے. مزاج ہوتا ہے نا، گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے کئی لوگوں کی زیادہ، کئی کی کم ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا اے گناہوں کے متلاشی، اے برائی کے متلاشی، ٹھہر جا، رک جا، بس کر. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کی طرف بڑھ، گناہ سے باز آ جا، بچ جا. اس میں تو شیطان بھی باندھ دیا جاتا ہے، اس میں تو تجھے کوئی چیز مجبور ہی نہیں کر سکتی کہ تو گناہ کر. پھر بھی بندہ سستی کرے، پھر بھی بندہ دین کے قریب نہ آئے، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور ہٹ کے زندگی گزارے، تو بھائیو یہ اپنے گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے. اس لیے میں آپ کو آج کے اس معروضات میں صرف ہائی الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی 9واں روزہ جا رہا ہے، گیا، کیا رہ گیا؟ باقی 3 گھنٹے رہ گئے، 4 گھنٹے رمضان کا یہ روزہ گیا، باقی 9 روزے گئے، 1 بچ گیا ہے، باقی بس 1. کل غروب تک آپ کے پاس وقت ہے. جو ہی کل افطاری ہوگی پہلا عشرہ کٹ آف، ختم. سیکنڈری آپشن جو ہے دوسرا مغفرت والا وہ شروع ہو جائے گا. اس لیے میری آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر بے کنار موجزن ہے،
اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس کو پکڑو، اللہ کی قسم حیران ہو جاؤ گے اللہ کی رحمت اس امت پر کتنی خاص رحمت ہے۔ یقین کرو، آپ پچھلی امت کا ایک تھوڑا سا واقعہ سنیں، پھر اس امت کے بارے میں سنیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ میرے رب نے اس امت پر کتنا کرم کیا، کتنی رحمت فرمائی ہے۔ اب دیکھو ذرا، میں آپ کو قرآن کی زبانی حوالہ دیتا ہوں، پچھلی امت میں اللہ کی پچھلی امت کے ساتھ یا امتوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ تھا، اس امت کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ توجہ فرمائیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ۔ چونکہ جمعہ کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں جلدی جلدی بولوں گا، بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، تو توجہ رکھیں سارے ساتھی، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، او میرے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پہ آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قوم کو تیار کیا، چل پڑے، ساتھ بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او میرے بھائی ہارون، ایسا کر قوم کو سنبھال، ان کو پیچھے لیتے آنا، اور میں جلدی جلدی اللہ کے پاس طور پہ جا رہا ہوں۔ ابھی قوم بھی پیچھے ہے، موسیٰ حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات یہاں پہ فرمائی ہے، آیت نمبر میرے بھائیو 83 ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ او میرا موسیٰ، میں نے تو کہا تھا اپنی قوم کو ساتھ لانا، قوم تیری پیچھے رہ گئی ہے اور تم پہلے جلدی کیوں آ گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دو باتیں عرض کی ہیں، اللہم اولائی علی سری واجلت الیک رب لترضی۔ دو باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جلدی آیا ہوں، لیکن قوم بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اتنی دور کوئی نہیں ہے، وہ بھی میرا بھائی لے کے آ رہا ہے قوم، بس قوم والوں کو یہ پہلی بات عرض کی۔ اور دوسری بات اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اللہ میں آپ جلدی کیوں آیا؟ عجلت الیک رب لترضی۔ اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ جلدی آؤں گا تو خوش ہو جائے گا کہ میں نے موسیٰ کو بلایا، موسیٰ میرا دوڑ کے میرے پاس آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب اللہ بلائے بندے کو دوڑ کر آ جانا چاہیے، سارے کام چھوڑ دے، ساری مصروفیات چھوڑ دے، سارے مشاغل چھوڑ دے، ساری دنیا کی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں پیچھے رکھ کر اللہ کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے۔ اور یاد رکھو رحمانیہ مسجد کے ساتھیوں، اللہ پاک نے موسیٰ کو علیہ السلام موسیٰ کو بلایا تو موسیٰ دوڑ کے آیا، اور اللہ نے اس امت کے لوگوں کو بلایا، یہ کیوں دوڑ کے نہیں آتے؟ ڈیلی اللہ پاک ان کو بلواتا ہے، مؤذن کھڑا ہو کے کہتا ہے، حیا 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 علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی والے راستے کی طرف۔ لیکن عجیب نظام ہے، ہماری ترتیب ہے، موسیٰ کو اللہ بلائے تو دوڑ کے جا
बुलाए, इस उम्मती को अल्लाह बुलाए, ये दुकानदारियां करता रहे, ये अपने कारोबार करता रहे, ये बैठा टेलीविजन पे मैच देखता रहे, ये ड्रामे और फिल्में देखता रहे, ये अपने काम धंधे में अड़ा फंसा रहे, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम है, अल्लाह उस बंदे से ज्यादा खुश हो जाता है जिसको अल्लाह बुलाए बंदा दौड़ के हाजिर हो जाए। अल्लाह को राजी करना है, करना है, बोलो यार। रोज़ा रखी वदे हो सारे, थके वदे हो सो हैं, मेरा भी रोज़ा है यार, मैं भी बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बोलो। अल्लाह को राजी करना है, हाँ, अगर राजी करना है तो रब बुलाए तो बंदा दौड़ के आ जाए। आओगे इंशाल्लाह ना? है अजान हो फौरन आपको टेंशन शुरू हो जाए, भाई मैंने नमाज पे पहुंचना है, नमाज पे पहुंचना है, फौरन अपने काम को ऊपर नीचे करो, समेटो, क्लोज करो, जो भी करो, लेकिन मस्जिद में पहुंच के अल्लाह के सामने सजदा करो और दिल से और अपने जाहिर से इस बात का इजहार करो, मौला तूने बुलाया, मैंने सब कुछ छोड़ के तेरे दरबार पे आ चुका। करोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा जी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह वो भी पीछे आ रहे हैं, मैं जल्दी क्यों आया? ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा पीछे और काम, नया काम हो गया है, तवज्जो कर जरा, पीछे नया काम हो गया है। क्या काम हो गया? फरमाया, फइन्ना कद फतन्ना कौमका मिन बादिका वअज़ल्लहुमुस सामिरी। वो जो तेरी कौम में एक सामरी नाम का बंदा है, सामरी शख्स है, उसने तेरी सारी कौम को या तेरी कौम के अक्सर हिस्से को गुमराह कर दिया है। वअज़ल्लहुमुस सामिरी, कैसे गुमराह किया? फरमाया, उसने ऐसे गुमराह किया, बनी इसराइली जब फिरौन से नजात पाकर समंदर से क्रॉस करके दूसरी जानिब आ गए और फिरौनी गरक हो गए, फिरौनियों को समुद्री लहरों ने बाहर फेंक दिया, लाशें बाहर फेंक दी। अब दुश्मन मर गया है, दुश्मन खत्म हो गया है, उनके जो जेवरात हैं, उनकी जो ज्वेलरी पहनी हुई है, बनी इसराइल की ये माले गनीमत बन गया है। इन्होंने क्या किया? उनका वो जेवर उतारा, उनकी वो सारा जितना भी ज्वेलरी वगैरह थी, सोना वगैरह, वो सारा उतारा, साथ लेके माले गनीमत लेके चल पड़े। रास्ते में सामरी ने क्या किया? इन सारी कौम वालों से वो सोना जमा करके, सोने को पिघला कर उसको एक बछड़ा और बच्चे की शक्ल दे दी, गाय के बच्चे की शक्ल दे दी, और उसमें ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसकी वजह से उसमें से गाय के बच्चे और बछड़े की आवाज आने लग गई और भां भां की आवाज आना शुरू हो गई। आगे क्या हुआ? कुरान क्या कहता है कि जिस वक़्त उसने ये काम किया कि उस बच्चा और बछड़ा बनाया, बनाने के बाद कहने लगा, ये हमारा माबूद है, ये मूसा का भी इलाह है और कौम वालों तुम्हारा भी इलाह है। और ये तो तुहानू पता है भाई, कौम नू महज इशारे दी लोड़ पौंदी है, बस हल्का सा इशारा कर दो, बस शिर्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। कई दफ़ा हमने आज से यानी 8-10 साल पहले देखा, ये मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये ढक वाली पहाड़ी है ना, यहाँ उस वक़्त पुराना रोड हुआ करता था, उस यानी उस दौर की बात है, गुज़रते थे, एक झंडी सी ना लीर कपड़े दी और किसी ने दरख्त से बांध दी, करते 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 अब आप जाके देखो वहाँ मज़ार बना हुआ है। कौम को तो इशारा चाहिए, बस सारा कुछ निछावर कर देंगे, सब कुछ नजराने चढ़ावे धमाले पता नहीं क्या कुछ करने लग जाएंगे, अकल नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। चलो, इसने क्या कहा? कहता है जी, इलाहु मूसा इलाहुना व इलाहु मूसा, ये हमारा भी इलाह है और मूसा का भी यही इलाह है, और मूसा अलैहिस्सलाम भूला हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह। इस तरह कौम को वर्गलाया। कौम ने देखा कि उस बछड़े से आवाज़ें आ रही हैं, कौम का अक्सर हिस्सा, कसीर तादाद उसी बछड़े को माबूद बनाने लग गई। उधर ही धमालें, उधर ही उर्स, उधर ही कवालियाँ, उधर ही सारी खराफात, उधर ही सारे काम शुरू हो गए। अल्लाह को
بھول گئے۔ اللہ نے موسیٰ کو طور پر بتایا، اور میرا موسیٰ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے میرا پیغمبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام فوراً واپس آئے اور حالت کیا ہے؟ غضبان، غضبناک ہو کر، آسفا، افسوس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے قوم کے پاس، اور قوم کو کیا کہتے ہیں؟ الم یعدکم ربکم، آؤ میری قوم والو، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو معبود نہ بنانا، فرعون تمہارا دشمن تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، تمہارا یہ فائدہ ہو گیا، تمہیں ہم نے من و سلوہ جنت کے کھانے دیے، تمہارا لباس تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں، میلا نہیں ہوتا، تمہارے لیے مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بادل تمہارے اوپر سایہ کیے ہوئے مکان بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم اللہ کا وعدہ بھول گئے ہو؟ اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ میں مختصر کر رہا ہوں، لمبی تفصیل ہے یہاں پر سورۃ طٰہٰ میں، مختصر آگے کیا ہوا اللہ پاک نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ جو ان کا بچھڑا اور معبود بنا ہوا تھا اس کو پکڑا، پکڑ کر آگ میں جلا دیا، اور وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، کوئلہ ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، بے عجیب بات ہے، بھائی سونے کو گرم کرو، ہیٹ دو، حدت گرمائش تپش دو، بھٹی میں ڈالو، وہ راکھ نہیں بنا کرتا، وہ پگھلتا ہے، پگھلتا ہے۔ سونا کبھی راکھ نہیں بنتا، سونا پگھلتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچھڑا آگ میں ڈالا تو وہ راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ راکھ ہی اڑا دی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ پاک نے دکھانا تھا قوم بنی اسرائیل کو کہ او بنی اسرائیلیو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ بالکل راکھ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خیر وہ ہو گیا، راکھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قال فاذهب، اور کاریگر صاحب اور ٹیکنیشین صاحب تیں بنایا بچھڑا، دیکھ بچڑے کی سزا کہ آگ میں جلا دیا، یہ بچڑے کی سزا، تیری سزا کیا ہے؟ تیری سزا یہ ہے قال فاذهب، دفع ہو جا، تیری سزا یہ ہے فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تیری سزا یہ ہے کہ جو بندہ بھی بنی اسرائیلی قوم میں سے تمہیں ہاتھ لگائے گا، تمہیں ہاتھ ملائے گا، تمہیں ٹچ کرے گا، فوراً کیا ہوگا؟ ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھ جائے گا، تمہیں بھی بخار چڑھ جائے گا، وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، تو بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا فاذهب، دفع ہو جا، اب تیرا حشر یہ ہوگا۔ او سامری صاحب، تیرا حشر یہ ہوگا کہ تو ہر وقت لوگوں کے قریب جا کر ایک ہی جملہ کہے گا لا مساس، لا مساس، اور مینو ہاتھ نہ لوائے، اور مینو ٹچ نہ کرائے، ہائے میرے نیڑے نہ آوائے، تو سمی خراب ہو سوتے میں بھی خراب ہو سا، پوری زندگی تو یہ روتا رہے گا۔ دو سزائیں ہو گئیں، ایک سزا بت کی، راکھ بن گیا، دوسری سزا سانے کی، کریٹر کی، تخلیق کار کی، بنانے والے کی، کہ پوری زندگی یہ پٹتا رہے گا لام ساس، لام ساس، لام ساس، ہائے مجھے ٹچ نہ کرو۔ اب تیسری چیز، جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بت بچڑے کی پوجا کی تھی، سامری کا کہنا مان لیا تھا، ان کی سزا کیا ہے؟ میرا موضوع ہے اللہ کی رحمت، اب توجہ، میں انشاءاللہ قریب آ گیا ہوں، توجہ۔ اب ان کی سزا کیا ہے؟ پہلا پارہ ہے
اللہ رب العزت نے ان کی سزا کا تذکرہ فرمایا. توجہ کر، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر بے کنار موجزن ہے، اللہ کا واسطہ اس سے فائدہ اٹھا لو. اب دیکھو ذرا وہ قوم ہے جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے بت کو معبود بنا لیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم، اور میری قوم والو، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے. ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. غیر اللہ کو پکارنا بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم ہے. غیر اللہ سے امیدیں لگانا بڑا ظلم ہے. رب کا دروازہ چھوڑ کر کسی جھنڈی کو، کسی قبر کو، کسی بابے کو، کسی گھوڑے کو، کسی بت کو، سورج کو، ستارے کو، اللہ کی کسی بڑی چھوٹی مخلوق کو کوئی اختیارات کا مالک مان لینا، یہ شرک ہے. تو فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، اور میری قوم والو تم نے شرک کیا ہے. باتخاذکم العجل، تم نے کیا کیا؟ بچھے اور بچھڑے کی پوجا کی ہے. اب کیا کرو؟ فرمایا فتوبوا الی بارئکم، اللہ کے دربار میں توبہ کرو. سنو، تم میں موسیٰ کی امت ہو، تمہاری توبہ کا فارمولہ، تمہاری توبہ کا طریقہ اللہ پاک نے آپ بتا دیا ہے. کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اور میری قوم کے مشرکو، تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم ایک کام کر لو. کون سا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. جو اپنے آپ کو مارتا جائے گا اس کی اللہ توبہ قبول کرتا جائے گا. اے مشرک دی توبہ پائی قبول ہوندی ہے. پچھلی قوم اچ میں تنوں آگے اللہ بڑی رحمت دا معاملہ کیتا ہے ساڑھے نال، بڑا کرم کیا ہے ہمارے اوپر. یہ ذرا سن لے بات پوری. ٹائم ہی گیا جی، سبحان اللہ. روزہ تو ہر کوئی فری نہیں ہوتا. اچھا کریں دیں آج، چلو اللہ خیر کرے، کوشش کرتے ہیں بات سمٹ جائے. اللہ فرمایا کیا کرو؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. مفسرین نے لکھا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا ایک معنی یہ ہے کہ تم میں سے وہ بندے جنہوں نے شرک نہیں کیا، توحید پر ڈٹے رہے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دو، خنجر دو، تلوار دو، جو بھی اسلحہ ہے ان کو دو. اور جنہوں نے شرک کیا ہے فرمایا یہ جو موحد ہیں مشرکوں کو قتل کرتے جائیں، قتل کرتے جائیں. اور ایسا ہی ہوا جو موحد تھے ان کو ہتھیار اور اسلحہ دیا گیا اور انہوں نے مشرکوں کو قتل کیا. کیفیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایسا ہوا اللہ پاک نے کیا کیا، اچانک اندھیرا اتار دیا، اندھیرا چھا گیا، ایک دوسرے کو نظر کوئی نہیں آ رہے. موحد جتنے بھی ہیں وہ اسلحہ لے کر چلاتے جا رہے ہیں، تلوار اور خنجر وغیرہ چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، اور مشرک مرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد جتنا اللہ کو منظور تھا اور اندھیرا ختم ہوا، روشنی نمودار ہوئی، روشنی ظاہر ہوئی. اللہ مفسرین نے لکھا ہے اسی اندھیرے میں 70,000 مشرک بنی اسرائیلی قتل ہو چکے تھے. اے توبہ پئی قبول ہوندی ہے، اے معافی پئی ہوندی ہے. فرمایا جان سے مارو گے اپنے آپ کو تب جا کے تمہارا جرم معاف کیا جائے گا. لیکن اللہ کا واسطہ ہے رحمانیہ مسجد کے ساتھیوں، ہم امت محمدیہ کے افراد ہیں اور ہمارا نبی بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
اور لوگو میرا محمد بھی رحمت ہے، رمضان بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، اللہ بھی رحمت ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اب کوئی بندہ جرم کرے، اب کوئی بندہ گناہ کرے، اب کوئی بندہ شرک کر بیٹھے یا کوئی اور بڑا چھوٹا گناہ کر بیٹھے، میرا اللہ اعلان کر کے یہ نہیں کہتا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو قتل کرو، یا تمہیں کوئی قتل کرے گا تب جا کے تمہیں معاف کروں گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ 24واں پارہ ہے، میرا اللہ اعلان کر کے کہتا ہے قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہاں ہاں، وہ بنی اسرائیلی جرم کرے، میرا رب کہے قتل کرو، یہ جرم کرے تو میرا رب کہے لا تقنطوا، لا تقنطوا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مقبول بنوا لو، قیمتی بنوا لو۔ 9واں روزہ جا رہا ہے، کل کا ایک دن باقی ہے، پہلا عشرہ ختم۔ میرا نبی کہتا ہے اولہ رحمت، لوگوں رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیلی جرم کرے تو میرا اللہ کہے قتل کرو گے تو تب معاف ہوگا، جان قربان کرو گے تو تب معاف ہوگا، لیکن یہ جرم کرے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے یا عبادی، اور میرے محمد کی امت کے بندے اسرفوا علی انفسہم، تو نے جرم کیا ہے، تو نے غلطی کی ہے، پریشان نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کیسے تو معاف کرتا ہے؟ میرے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان ربکم حی کریم، میری امت والو سن لو، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، تمہارا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا یستحیی من عبدہ، اللہ اپنے بندے کا حیا کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کا حیا کرتا ہے۔ فرمایا اذا رفع یدیہ، جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے مانگتا ہے بخشش، اللہ سے سوال کرتا ہے، فرمایا اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، اللہ اپنے بندے کا حیا کرتا ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھ خالی واپس کرنے سے میں اللہ کو حیا آتی ہے۔ بھائیو، یہ وہ ایام ہیں، اپنے خدا کو راضی کر لو، رب کو راضی کر لو۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور رحمت کا بالخصوص یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے۔ ایک دو حدیثیں سنو، پھر ٹائم بھی 5 7 10 منٹ رہ گئے، 12 منٹ۔ اللہ کے پاک پیغمبر، دل سے پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، بڑا گناہگار ہے، یار اس کی رحمت دیکھ، وہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، بڑا گناہگار ہے، اب مرتے وقت قریب المرگ، موت کے قریب جب وقت آیا، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے،
اور کہتا ہے یار میں نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی۔ کبھی اپنا بھی محاسبہ کیا کرو، ہم نے کتنے کہنے اللہ کے مانے ہیں، اللہ کے نبی کے مانے ہیں۔ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب مرنے کا وقت قریب ہے، بیٹو میری وصیت ہے، وصیت یہ ہے جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرے اوپر موت آ جائے تو ایسا کرنا میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو آگ میں جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ، میری سواب، میری راکھ اس کو اٹھا کر کچھ دریا میں بہا دینا اور کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ اچھا اب آپ کی وصیت ہے۔ ایسا ہی ہوا، والد فوت ہوا، وہ بندہ فوت ہوا، بیٹوں نے وصیت پہ عمل کیا، عمل کر کے راکھ بنا کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی پانی میں بہا دی، آدھی ہوا میں اڑا دی۔ یہ بندہ جب مر گیا، اس کی جسم راکھ بن گیا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تو قادر ہے، اس نے راکھ کے ذرات کو جمع کر کے سوال شروع کر دیا۔ اللہ قادر ہے، سب کہو اللہ قادر ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مرضیوں کا بادشاہ ہے، جیسا کر لے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہوا، اس راکھ کو جمع کر کے اللہ نے سوال شروع کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ نے اس راکھ سے سوال کیا، او میرا بندہ، جس وقت تم مرنے لگا، مرنے سے قبل، مرنے سے پہلے تو نے وصیت کی اپنی اولاد کی کو، بیٹوں کو، کہ مجھے جلا کے راکھ بنا دینا اور منتشر کر دینا۔ اے میرے بندے بتا تو صحیح، یہ تو نے یہ کیوں وصیت کی ہے؟ آگے سے بندے نے، میرے نبی نے خبر دی ہے، سچی خبر ہے، یہ کوئی بی بی سی یا ہمارے نیوز چینل کی خبر نہیں ہے، محمد کی سچی بات ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، بندہ آگے سے جواب دیتا ہے، مولا میری ساری زندگی کا نقشہ میرے سامنے تھا، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ میں نے تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ مولا مجھے ڈر تھا، مجھے اس بات کا خطرہ لگا کہ جب میں مروں گا، مرنے کے بعد تیرے دربار پہ پہنچوں گا تو تو مجھے جہنم کا عذاب دے گا۔ مولا میں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے بیٹو جب میں مر جاؤں میری راکھ بنا کے اڑا دینا، تاکہ میں اللہ کے پاس جاؤں بھی نہیں اور میرا عذاب، مجھے عذاب بھی نہ ہو۔ اللہ یہ سارا میں نے تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اور میری امت والو سنو، بندے کا یہ ڈر اور بندے کے دل میں یہ خوف اللہ نے جب دیکھا، اس کی زبان سے سنا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ گار بندے کو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے فوراً معاف کر دیا۔ ہاں شرط یہ ہے دل میں احساس پیدا کر، رمضان آئے اور بندے میں چینج نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہیں آئی تو پھر فکر کرے، آ گئی ہے تو شکر کرے۔ جی ایک اور حدیث سنو جی، اللہ کے پاک پیغمبر بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 2 بندوں کو اللہ پاک حکم دے گا، چلو جہنم کی طرف۔ ہائے ہائے سن یار، اوے اللہ دا حکم منن تو سانو موت پہندی ہے۔ سن لے ذرا گل، 2 بندوں کو اللہ حکم دے گا، جاؤ جہنم کی طرف،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً دوڑ پڑے گا. کہاں؟ کدھر؟ سمجھ آ رہی ہے تو سریکی شروع ہو جا آ رہی ہے نا سمجھ؟ توجہ کرو. پھر ایک بندے کو اللہ حکم دو کو حکم دے گا. ایک بندہ جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا. اتنے کوئی مٹھائی نہیں وڈیندی پئی، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی آگ ہے. میں حدیث پڑھ رہا تھا آج صبح، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک پودا ہے زقوم اسے کہتے ہیں. سورۃ دخان میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ان شجرۃ الزقوم، یہ خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا قرآن نے. تو فرمایا اس زقوم کے درخت میں جو رس ہوتا ہے، رس پودے کے اندر جو رس نما لیکوڈ ہوتا ہے، فرمایا اگر ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی، کھانے پینے کی اشیاء تباہ ہو جائیں گی، اتنے سخت عذاب ہے ادھر. میرا اللہ کہتا ہے چلو جہنم کی طرف. ایک دوڑ پڑتا ہے، دوسرا دو کو حکم ہوا نا، ایک دوڑ پڑتا ہے جہنم کی طرف اور دوسرا بندہ چند قدم چل کے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ دونوں کو بلائے گا، دونوں کو، جو دوڑا جا رہا ہے اور دوسرا جو مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، دونوں کو بلائے گا اللہ. اللہ پوچھے گا او دوڑنے والے تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں جہنم کا حکم دیا ہے، وہاں پر کوئی کھانا پینا تو نہیں ہے، جہنم کا عذاب ہے، تو دوڑ کیوں پڑا؟ وہ کہنے لگا مولا، ہے رحمانیہ مسجد والو، اللہ کا واسطہ یہی بات دل پہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ کام بن جائے گا. کہتا ہے اللہ جس وقت تو نے مجھے حکم دیا جہنم کی طرف جانے کا، میرے دل نے فیصلہ کیا دنیا تے تا اللہ بڑیاں گلا آکھیاں منیاں کوئی نہیں، دنیا پہ تو مانتے نہیں تھے نا. اللہ میرے دل میں آیا تو نے دنیا میں تو بڑے حکم دیے تھے ہمیں، ہم نے مانے کوئی نہیں تھے، میرا جی کہتا تھا، میرا جی کہنے لگا اور دنیا تے بھی نہیں منیاں، اج اللہ دا آخری حکم ہے اے تا من لواں، اے تو مان لو. اچھا دوسرا تو ادھر آ بھائی، تیرے برابر اس کے برابر میں نے تمہیں بھی حکم دیا تھا تو بھی جا جہنم کی طرف، تو مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ کہتا ہے مولا دنیا میں علماء کی زبانی، تیرے نبی کے زبانی، قرآن کی زبانی یہ سنا کرتا تھا تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں 2 قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا، ہو سکتا ہے تیری رحمت مجھے بلا لے، ہو سکتا تیری رحمت مجھے بلا لے. مولا میں تیری رحمت کی امید پر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا. میرے نبی نے فرمایا اس حکم ماننے والے کو قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، دوسرے بندہ جو رحمت سے امید رکھتا ہے اللہ اس کو بھی جنت کا داخلہ دے دے. بھائیو یہی وہ رحمت ہے جو آج ہمارے پاس آئی کھڑی ہے. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تھوڑا سا رخ بدلو یار. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے کہ بندہ نماز کا سجدہ ہی نہ دے، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے کہ اتنے ٹھنڈے روزے بندہ روزہ ہی نہ رکھے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ بندے کو اللہ کہے کہ میرا بندہ گھنٹہ سوا گھنٹہ میرے سامنے کھڑا ہو کے میرا قرآن سن لیا کر. تو بندہ کہے مولا آٹے کے تھیلے کے لیے میں 4 گھنٹے کھڑا ہو سکتا ہوں، گھنٹہ تیرے دروازے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کے کہ میرے بھائیو، کچھ بڑے ہو کچھ چھوٹے ہو کچھ ہم عمر ہو، سب سے میری دست بستہ اپیل ہے، اللہ کا واسطہ ہے رخ چینج کرو. نہیں کرو گے تو یہ تو زندگی ہے گھلتی جا رہی ہے برف کے بلاک کی طرح. برف کا بلاک فرش پہ رکھ دو گھل جائے گا، پانی کے ٹب میں رکھ دو پھر بھی گھل جائے گا. بھائیو
اگر نیچے رکھو گے فرش پہ وہ گھل کے ضائع ہو جائے گا، پانی کے ٹب میں رکھو گے گھلے گا تو پھر بھی صحیح، لیکن تیرا پانی ٹھنڈا کر دے گا۔ زندگی کی گھڑی کی ٹک 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 تیری میری زندگی گزرتی جا رہی ہے، رب کے حکموں سے دور ہو کے گزارو گے، پگھل کے ضائع ہوتی جائے گی تیری میری زندگی۔ اور تھوڑا سا احساس، تھوڑا سا یہ دائیا پیدا کر کے کہ یار میں جس کا کھاتا ہوں اس کا شکر تو کروں، اور میں جس کا کھاتا ہوں اس کی بات تو مانوں۔ تیری بیوی میری بیوی، اس کو ساری ضروریات میں پوری کرتا ہوں، آپ پوری کرتے ہیں بیویوں کی، اور وہ تیرا میرا کہنا نہ مانے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہر شے میں پوری کرا تو میری گل نہیں مندی، برداشت نہیں ہوتا۔ تیرا ملازم میرا ملازم، اس کو 15-20 ہزار تنخواہ دے کر ہم کہتے ہیں تم میرا ملازم ہے، میری بات نہ مانے، تیرا میرا اکٹھا نظام نہیں چل سکتا۔ میرا رب کہتا ہے یا عبادی، اوے تو تا میرا اپنا بندہ ہے یار، تینوں تو میں آپ ہتھاں نال بنایا، خلق تو بے یدیا، تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تو میرا نہیں مانے گا۔ سن، میں اتنا وہ نہیں ہوں کنجوس، اتنا بخیل نہیں ہوں کہ تیری روٹی بند کر دوں گا، تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا، دیتا رہوں گا، تیری انکم بھی ہوتی رہے گی، آمدن بھی ہوتی رہے گی، وہ نہیں روکوں گا۔ لیکن سن، جب میرے پاس آئے گا تو پھر ایک ایک چیز کا بدلہ میں چکاؤں گا ضرور۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو اللہ پاک بھول جائے گا، لا یذل ربی ولا ینسا، میرا اللہ بھولتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے کہ ادھر کنیا کی اس لوکیشن میں، میاں والی میں، پنجاب، پاکستان، عرب و عجم کے اندر کسی بندے نے چھپ چھپا کے اعلانیہ دن میں رات میں کوئی بھی کام کیا ہو اور میرے اللہ کو پتہ ہی نہ ہو۔ قرآن بول کے کہتا ہے سورۃ حجر کے اندر، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے میرے بندو یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ کو واقفیت نہیں ہے، تمہارے ہر ادا کا میرے رب کو پتہ ہے۔ اور قرآن میں ایک اور سورۃ کہف کے اندر میرا اللہ کہتا ہے وَنَزَعُ، فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہائے ہائے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس وقت اعمال نامے رکھے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ڈر ڈر کر اس میں دیکھیں گے، ان کو وہ چیزیں دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے؟ ساری زندگی کا حساب و کتاب لکھا پڑا ہے، اور فوراً وہ کہیں گے لا یغادر ما لہذا الکتاب، یار یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے میرا کوئی چھوٹا کرتوت چھوڑا، نہ بڑا گناہ چھوڑا، نہ چھوٹی نیکی چھوڑی، نہ بڑی نیکی چھوڑی، سب کچھ میرا یہاں پہ لکھا پڑا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ اپنے بدعملیاں یا جو اس نے کام کیے یہ کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ لے گا کہ میں کر رہا ہوں۔ اس کی میں علماء سے معذرت کے ساتھ اس کی میں توجیہ یہ کرتا ہوں، جیسے یہ ویڈیو بن رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد مجھے کوئی پلے کر کے دکھائے عزیر شاہ تو نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے، تو میں انکار کرنے لگوں، وہ ویڈیو پلے کر کے مجھے کہے اے سن لے ویکھ لے، تو میں کہتا ہوں یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو اپنے کرتوت اور گناہ کرتے ہوئے انسان دیکھے گا، یوں لگتا ہے اللہ نے کوئی VIP اور HD کیمرے لگائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، A to Z ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور میرا اللہ پلے کر کے قیامت کے دن دکھائے گا عزیر فلاں جگہ تو نے یہ جرم کیا تھا، آج تو بھاگ نہیں سکتا، اللہ کے اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو یہ وقت ہے، رمضان کی گھڑیاں ہیں، پہلا عشرہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، ایک دن باقی ہے، ایک دن۔ اللہ کی رحمت کا آپ نے دیکھ لیا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے یار، کتنا عجیب معاملہ ہے۔ پچھلی قوم کے بندے شرک کریں، گناہ کریں، اللہ کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان قتل کرو گے تب جا کے تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ اور اس امت کا بندہ غلطی کرے، گناہ کرے تو میرا اللہ یہی کچھ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرا بندہ جو کچھ کر باویں پریشان نہ ہویں، تو میری رحمت تو امیدوار رہویں۔ تو بندہ پھر بھی رحمت کے مہینے میں سستی سے پڑا رہے، پھر بھی بندہ غفلت میں پڑا رہے، تو بھائیو یہ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ ٹائم اوپر ہو گیا، 2 منٹ، 1 منٹ، ایک حدیث سناما تو بھیڑے ہاں نالا دیو میں چھوٹی سی حدیث سنو، چھوٹی سی حدیث ہے، رواہ البخاری ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جی
عن انس بن مالک و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما، حضرت انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر سے۔ توجہ سے سنو، رمضان ہے، رحمتوں کے ایام ہیں، رحمتوں کے دن اور راتیں ہیں، اللہ کا واسطہ سنو۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنیں۔ حضرت انس اور ابو ہریرہ یہ دونوں نقل کرتے ہیں آمنہ کے لال سے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ سے۔ یہ اللہ کی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہوتی ہے آمنہ کے لال کی، حدیث نبوی کہلاتی ہے، دوسری حدیث ہوتی ہے خود خدا کی، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، قرآن سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ وہ قرآن تو باقاعدہ وہی ہوتا ہے، یہ حدیث وحی کے ذریعے اس طریقے سے نہیں آتی، قرآن کا حصہ نہیں ہوتی۔ توجہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے حدیث نقل کی ہے، فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اذا تقرب العبد، جس وقت کوئی بندہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت، اذا تقرب العبد تقربت الی شبرا، تو فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا، جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالش 9 انچ، ایک بالش میں 9 انچ ہوتے ہیں، ایک بالش ایک گٹھ 9 انچ پونا فٹ بنتا ہے نا، 12 انچ تو فٹ ہوتا ہے، ایک بندہ من تقرب الی شبرا، جو بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے، اللہ لے پاسے او دہک گٹھ دے برابر ہاتھ ہے بھیا، اللہ لے پاسے جھکا ایک بالش کے برابر ایسے چل پڑتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا رب کیا کہتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، وہ ایک بالش چلتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک ذراع گز چل کے آتی ہے۔ تو ایک گٹھ چل سی، اللہ دی رحمت 1 میٹر چل کے آسی۔ آگے دیکھو فرمایا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جب کوئی بندہ میری طرف 1 گز چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف چل کے جاتی ہے، آگے بڑھ کے جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا رب کیا کہتا ہے، وَإِذَا أَتَانِي یمشی اتیتہ ہرولتن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ بندہ آوے تے رب دی رحمت دے دروازے بند ہون تے اعلان کیا جائے بھئی اب چھٹی ہو گئی، کل صبح ڈیوٹی ٹائم پہ آنا، آفس ٹائم میں آنا، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ میرا رب کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی کوئی بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے آپ سے، تو میرا پیغمبر ان کو بتا دے انی قریب، میں تیرے بہت قریب ہوں۔ اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ مجھے مسجد میں بیٹھ کر، راستے میں چلتے ہوئے، گھر میں بیٹھ کر، مصلی
بسترے پہ بیٹھ کر اپنی چارپائی اور بستر میں لیٹ کر اگر کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے عزادان، جب مجھے پکارتا ہے فرمایا وہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ فرماتے ہیں اجیب اجیب اجیب، وہ ایک دفعہ کہتا ہے میں 70 دفعہ جی جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یار گل مکائیے، مختصر یہ ہے، رمضان کا پہلا عشرہ ہے اور رحمت ہی رحمت ہے اس میں۔ اب کوئی بندہ اس رحمت سے مستفید نہ ہو، فائدہ حاصل نہ کرے، کوئی بندہ اس سے جو ہے چلو بھر کے پیے نہیں، اس کی اپنی محرومی ہے۔ بندہ نہر کے کنارے چلتا ہوئے پیاسا مر جائے تو بے وقوف تو وہ ہے جو چلتا ہوا پیاسا جا رہا ہے، نہر کا تو قصور نہیں ہے نا، نہر تو رواں دواں ہے، جاری ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر رمضان میں جاری ہے۔ اب اس دور میں، اس سیزن میں جب ہمارا ہے فصلوں کا سیزن ہے، اب یہ جو ہمارا کسان مارکا ہے ان سے پوچھو ذرا، اور ان کے دل ویسے آج کل دھک دھک بھی کر رہے ہوں گے کہ بارشیں آ رہی ہیں، ہاں وہ ڈر بھی رہے ہوں گے، لیکن ویسے ان کو امید بڑی ہوگی بھی ساڈا سیزن آ گیا ہے، بہاریں آ رہی ہیں جی، فصلیں تیار ہو رہی ہیں، یہ جن فصلیں دی بہار دا سیزن ہے بھائیو، یہ رمضان نیکیوں کی بہار کا سیزن ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، وقت ضائع کرو گے آپ کو کوئی نہیں جھنجھوڑے گا، کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ اس منبر کی برکت ہے کہ اللہ ہمارے خطیبوں کے دماغ میں ڈال دیتا ہے جو آپ کا رونا روتے ہیں۔ میں گھنٹہ ہو گیا اپنا رونا رو رہا ہوں، مجھے پیسے دو، مجھے فلاں چیز دو، نہیں میں آپ کا رونا رو رہا ہوں، آپ کا رونا رو رہا ہوں نا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را کوشش کرو، آپ کو ویسے کوئی نہیں کہے گا، عام بندہ کوئی نہیں کہے گا یار چل انج کر، نیکی کر، ایک کر، بہت کم الا ماشاءاللہ، لیکن اگر آپ کو منبر رسول سے یہ بات کہی جاتی ہے تو میری منت ہے آپ ساتھیوں سے مان لو۔ مانو گے؟ کیا کرو گے یہ تو بتاؤ۔ سب سے پہلے جو ذمہ داری انسان پہ عائد ہوتی ہے وہ ہے فرض کی ادائیگی۔ روزہ فرض ہے، ترتیب کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ رکھو گے انشاءاللہ۔ نماز فرض ہے، رکھو گے انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رمضان ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کا اہتمام، زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ۔ اب پھر فصلوں کا ٹائم آ رہا ہے، اب اس میں عشر یہ مسئلے پوچھو، میں نے غالباً پچھلے جو میں کہا تھا یعنی مجھے یہ یاد نہیں ہے، بہرحال میرا کوئی 50,000 لاکھ روپے لے لے، مجھ میں تھوڑی سی جرات ہو تو میں ضرور اس سے واپس کروا لوں گا اپنے پیسے۔ میں کمزور ہو کے اپنے پیسے کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میں شازور ہو کے میں تمہیں کہتا ہوں عشر دو، تم نہیں دیتے، غریب جو کمزور ہے وہ تم سے لے لیتا ہے، میں نہیں لے سکتا، تو نہ دیتا نا۔ یہ پچھلے ہفتے گل تھی نہیں صحیح ہے؟ اچھا معذرت جی، دوبارہ ہو گئی ہے، چلو فائدہ ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ کہتا ہے سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ہم ٹیڑھی سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم اگر بندے بن کے مجھے عشر نہیں دو گے نا، نتیجہ یہ نکلے گا تمہاری تیار فصلوں پہ ہم کیا کریں گے، ژالہ باری کر کے تباہ کر دیں گے کہ مینو نہیں دینا تے تو بھی نہ کھا۔ اس واسطے اس کا بھی اہتمام کرو، عشر کا، زکوٰۃ کا، صدقے۔ یہ آپ نے اپنے محلے میں، علاقے میں دیکھا کرو کون مستحق ہے، کوئی بیچاری بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر الحال ہے، کوئی آپ کے محلے میں ادارہ ہے، جیسے آپ کا یہ ادارہ اب کھڑا ہے، اس کا بھی رائٹ ہے، آپ پہلے بھی آپ تعاون کرتے ہیں، میں دوبارہ تھوڑا سا وہ آپ کو جو ہے کہتے ہیں بوسٹ اپ کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ بات ہو جائے کہ رمضان ہے، اس میں آپ بڑا اہتمام کریں اور کوشش کریں، آپ کا یہ ادارہ ہے اس کو یاد رکھیں، اس کا تعاون کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں یہ فطرانہ بھی آ گیا ہے نا، فطرانہ میں آخر رسے سا مقدار معذرت جی، میں اصل سیدھی بات ہے، میں تفسیر کا سبق پڑھا رہا ہوں، تفسیر کا سبق میں صبح 3 بجے سے لے کر ظہر تک کنٹینیو بزی ہوتا ہوں، 3 گھنٹے کی کلاس کرتا ہوں اور 2 گھنٹے میرے سفر میں کار پہ گزرتے ہیں ہر روز رمضان میں الحمدللہ۔ پھر جب واپس آتا ہوں، جو بندہ 3 بجے کا اٹھا ہو ظہر تک رمضان کے ساتھ 5 گھنٹے اس طرح کی ڈیوٹی دے تو وہ بندہ پھر لازمی بات ہے سونا ہی ہے،
تو زور سے عصر تک سوتا ہوں، عصر کے بعد پھر تھوڑی سی منزل دیکھی کیونکہ رات میں آنے محلے میں تراویح پڑھاتا ہوں مسجد میاں سلطان علی میں، تو وہ ڈیوٹی بھی الحمدللہ ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، تو ویری ساری میں وہ نہیں پوچھ سکا، کسی جیولر سے بھی کسی مفتیان سے بھی رابطہ نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ فطرانے کا تو سارے ہے جی، کوئی ہے آئیڈیا؟ 220 روپے، 220 روپے یہ بتا رہے ہیں، انشاءاللہ تحقیق شدہ بات ہوگی، مزید اگر اللہ نہ کرے کوئی پلس مائنس ہوا تو میں آپ کو جو ہے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ بہرحال 220 روپے فی بچہ فی بندہ پر ہیڈ یہ آپ نے دینا ہے فطرانہ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی نا اگلے جمعے پہ فطرانے کا جو ہے وہ ساری چیزیں وضاحت بھی کر دیں گے کہ کس طرح دینا ہے، کیسے آنا ہے، کیا کرنا ہے، ساری وضاحت کر دیں گے۔ بہرحال فطرانے بھی آپ نے اپنی جیب میں تو نہیں رکھنے نا، وہ بھی دینے ہیں غرباء، یتیم و مسکینوں کو یا اداروں کو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں میں آپ ان کو یاد رکھیں۔ ایک چھوٹا سی وہ بھی ہے گزارش، کہاں گئے ذرا اٹھو نا، یہ 2 نمائندے آئے ہیں، یہ 4 چک ڈی بی اس وہاں پہ مدرسہ ہے اشاعت القرآن، انوار القرآن، سوری، مولانا صاحب کا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، جن کا مدرسہ ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، مفتی عمران ناطق صاحب اس کو پورا وہ ڈیل کرتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، اور مولانا احمد شعیب صاحب کا وہ ادارہ ہے، تو وہ بالکل ایک بیکورڈ علاقے میں ہے، وہاں پہ کوئی آبادی شبادی کوئی نہیں ہے، تعاون یہی ہوتا ہے، آپ کرتے ہیں کوئی اور ساتھی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ساتھی اسپیشلی آئے ہیں۔ تو اب پہلے جھولی آپ کی اپنی پھرے گی، پہلے تمہارا اپنا حق ہے، ٹھیک ہے، پہلے تمہاری اپنی جھولی پھر سی، اس تو بعد انہاں واسطے تھوڑا تعاون سپیشلی طور تے کرے سو، جی سال تو بعد ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے، انہاں نال تعاون کرے سو لازمی، ٹھیک ہو گیا۔ تو سنتیں بعد میں پڑھیں گے جی، سنتیں بعد میں پڑھیں گے کیونکہ ڈسٹرب ہو جائے گا معاملہ، کوئی پڑھ رہا ہوگا اس سے آگے گزریں گے۔ آپ ذرا جلدی جلدی بچوں کو لگائیں، 2 بندوں کو، ایک باہر شروع ہو جائے، بیٹھ جائیں، 2 منٹ بیٹھے جی آپ۔